بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ادائے فریضہ زکوٰۃ کا نہایت توجہ سے اہتمام فرمایا۔ انہوں نے زکوٰۃ کی وصولی کے نظام کو منظم کیا۔ اس کے نتیجے میں اسلامی ریاست کی آمدنی میں بڑا اضافہ ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ادائے فریضہ زکوٰۃ اور طریقے وصولی زکوٰۃ کی تفصیلات اس وقت بیان کریں گے جب ہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے شعبہ مالیات کے انتظام کی تفصیل درج کریں گے۔ حج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے پورے دور خلافت میں مسلسل ہر سال حج کرتے رہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے 10 حج کیے۔ بعض روایات کے مطابق انہوں نے 9 حج کیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حج کے خصوصی انتظامات پر خاص توجہ دی۔ انہوں نے حج کی تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی عملے کا تقرر فرمایا اور ریاست کے تمام ذمہ دار حکام کے لیے درج ذیل امور کو فرض لازم قرار دیا۔ لوگوں کو حج کے اوقات سے آگاہ رکھنے اور حج کے مشاعر کی طرف سفر کرنا، شریعت کے مطابق لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دینا، حج کے دوران میں اپنے فرائض ادا کرنا، شرعی ارکان حج کی پیروی کرنا، نماز کی امامت کرانا اور مشروع خطبات دینا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو اولاً حج کی ترغیب دیتے تھے، پھر انہیں حج کرنے کا حکم جاری کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے، میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی ریاست کے تمام شہروں میں اپنے ہر قاری بھیجوں۔ وہ جا کر بغور جائزہ لیں کہ جو بھی حج کی استطاعت رکھتا ہے مگر حج نہیں کرتا، اس کے احوال سے مجھے مطلع کریں تاکہ میں اس پر جزیہ عائد کروں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس امر کے بڑے آرزو مند تھے کہ حج کے مہینوں کے علاوہ بھی بیت اللہ ہر وقت بارونق رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لوگ حج کے مہینوں میں ہی عمرہ ادا کر لیتے تھے اور باقی پورا سال عمرے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ اس طرح بیت اللہ سال بھر ویران سا رہنے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ حج کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی اسی طرح عمرہ ادا کریں جس طرح حج کے دنوں میں کرتے ہیں، تاکہ بیت اللہ ایام حج کے علاوہ بھی سال بھر آباد رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اختیار کردہ یہ طریقہ افضل ترین طریقہ تھا۔ اس کا اقرار ان لوگوں نے بھی کیا جن کے نزدیک حج تمتع افراد اور قرآن سے افضل ہے۔ اس کے قائل امام احمد وغیرہ ہیں۔ صحیح سند سے ثابت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا غلاف ہر سال صدقہ کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ روزے کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر عمل پیرا رہتے۔ وہ ایک دن روزے سے تھے، بادل چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، چنانچہ روزہ افطار کر لیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں سورج پھر نمودار ہو گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے فرمایا، معاملہ آسان ہے کیونکہ ہم نے تو اجتہاد کیا تھا۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ ایک آدمی مسلسل روزے رکھتا ہے۔ وہ اس کے پاس گئے، اسے کوڑے مارا اور فرمایا، مسلسل روزہ رکھنے والے کچھ کھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عبادات کے سلسلے میں انتہائی محنت فرماتے تھے۔ وہ بہت زیادہ نفلی نماز ادا کرنے والے تھے، مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ آخری عمر میں روزوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ صدقہ و خیرات کرنے میں سب سے آگے تھے، ہر سال حج کرتے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ان کے بعد بھی اہل باطل کے خلاف جنگوں میں شرکت کی۔ ان کے دور خلافت میں کفار سے جتنی بھی جنگیں ہوئی، ان سب کا انہیں بھرپور ثواب ملے گا، کیونکہ ان تمام جنگوں کے محرک وہی تھے۔ وہ عموماً اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ فرماتے تھے، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اس میں شفا ہے۔ لوگوں کا ذکر چھوڑ دو، اس میں بیماری ہے۔ وہ یہ بھی فرماتے تھے، خلوت نشینی کی عادت بنا لو۔ والسلام جاری ہے۔